سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 170 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یا رب تو ہماری مغفرت کر، ہم سے عفو درگزر کر، ہماری خطاؤں کو معاف فرما تاکہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہوں۔ یا رب تو ہمیں جنت والوں میں سے کر لے، آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یعنی یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے ابا کو پایا، اپنے باپ دادا کو پایا۔ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ کیا اور نہ ہی سیدھی راہ پائی۔ اب دیکھیں پچھلے پیج پر یعنی پچھلی آیات میں جو بات ہو رہی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہمسر دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی وہ جس صفات جو اللہ میں ہیں وہ دوسروں میں سمجھتے ہیں اور پھر ان سے اپنی حاجت روا، ان سے اپنی مشکلات دور کرنے کا جو ان کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور کیا حسرت ہوگی اس دن یعنی یوم القیامہ جب وہ دیکھیں گے کہ جن کو آج اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، یعنی ان سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، تو وہ کیسے ان سے منہ پھیر رہے ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں اللہ حسرت بنا دے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فرماتے ہیں کہ تم زمین کی جو حلال اور طیب غذا ہے وہ کھاؤ اور شیطان کو فالو نہ کرو، یعنی جس طرح مشرکین نے بلا وجہ کچھ جانوروں کو بتوں کے ناموں پر آزاد کر رکھا اور ان کو کھاتے نہیں تھے، ان سے فائدہ نہیں لیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو یہ چیزیں حرام نہیں کی ان پر۔ یعنی بات کیا ہے کہ ان پابندیوں کے لیے، ان باتوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، یعنی حجت کوئی ہے نہیں ہے ان کے پاس سوائے ایک چیز کے۔ وہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے، یہ تو اسی طرح، اور پیچھے میں پچھلی ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل کافی دے چکی ہوں، ٹھیک ہے نا، اسی بات کے حوالے سے کہ اب کسی کو ہم اگر روکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا بھئی، یہ دین میں نہیں ہے، یہ بدعہ ہے یا حدیث میں یہ بات نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم کر لیں؟ عمل تو وہی مقبول ہے نا، اللہ کے ہاں ایکسیپٹ وہی عمل ہوگا جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا قرآن کریم میں بتا دی گئے، اور کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے نبی نے جو ہمیں بتائی نہ ہو، جو کر کے نہ دکھائی ہو، یا پھر کچھ ایسی احادیث ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی پتہ چلتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آج یہ لاجک نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں رسول پر، اللہ پر ایمان رکھ رہا ہوں، یوم آخر پر، پھر اس کو جو اللہ نے احکامات کہہ دیے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اپنے دل، کان، آنکھوں کو استعمال میں لانا ہے، اور یہ کہہ کہ وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ تو ہم نے تو اپنے ابا کو اس چیز پر پایا تو اب ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے کہا میں نے پوچھ کرنی ہے، ہر چیز کی پوچھ کرنی ہے، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں انسان کو۔ بات وہی آتی ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی جگہ فرما دیا ہے کہ اے نبی، یہ کافر حق بات کو جان بوجھ کر یعنی پہچان لیتے ہیں حق بات کو، کہاں یہ حق بات ہے، سب کے مذاہب میں ہے بات کہ اچھائی، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنا اچھی بات ہے، یعنی اچھائی کو اسی لیے معروف کہا گیا ہے۔ معروف کا مطلب ہے جانی پہچانی چیز، اور منکر جس سے اندر یعنی انسان کی نیچر کے اندر برائی سے نفرت رکھ دی گئی ہے اور اچھائی سے محبت رکھ دی گئی ہے۔ اب کیا چیز ان کو روکتی ہے؟ ان کی ڈیزائرز، اہواءہم، جیسے سورۃ القصص میں بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اے نبی اگر یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دیتے، یعنی تم پر ایمان نہیں لاتے، تو جان لو، فَعْلَمْ، جان لیجئے کہ یہ کس کو فالو کریں، يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اپنی ڈیزائرز کے پیچھے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور ہم سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بات پاتے ہیں، اور ایون پچھلے انبیاء کی قوموں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان کے جو سردار ہوتے ہیں، جو رؤسا ہوتے ہیں، جن کے پاس لیڈرشپ ہوتی ہے، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و مال کا رکھا ہوتا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں، وہ انکاری ہوتے ہیں اپنے نبیوں کے۔ جیسے آپ سورہ ہود کو اٹھا لیں،
اس میں کیا بات ملتی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کیا کہا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی وہ کہنے لگے سردار لیڈر ان کی قوم کے کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں نو، اور ہم تو دیکھتے ہیں جو تمہارے فالوورز ہیں یعنی جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں وہ تو ہم سے بڑے رذیل ہیں، یعنی ہم سے بڑے کمتر ہیں، یعنی دنیاوی قدر و منزلت میں وہ تو ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے ایک نبی کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم مکہ کے جو رئیس تھے، جو سردار تھے، ان کے بارے میں بھی یہی پاتے ہیں کہ کیا چیز ان کو روکتی تھی، یعنی ان کی جو سلطنت، ان کی جاہ و حشمت، ان کا دبدبہ، مال و دولت، یہ ساری چیزیں اسلام قبول کرنے کے راہ میں آڑے آ رہی تھیں۔ وہ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ اگر اسلام قبول کرتے تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو شراب پینے والا ہے وہ شراب نہیں چھوڑنا چاہتا، اسی لیے وہ اسلام کی طرف نہیں آتا۔ اسی طرح جو بھی کوئی کسی برائی میں ملوث ہے اور کافر ہے، تو اب اگر اس کو وہ دیکھتا ہے کہ اسلام تو اس میں تو یہ تو بڑی پابندی ہے، اس میں شراب چھوڑنی ہوگی، سود چھوڑنا ہوگا، زنا چھوڑنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، یعنی اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، ریچولز ہیں۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو روکتے ہیں کافر کو اللہ کی طرف آنے سے، اور وہ اس چیز کو بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں بس اسی پہ جمے رہیں، اور بڑی آسان سی بات ہے یہ حجت رکھ دینا کہ جی ہمارے آبا یہی کر رہے تھے تو ہمیں تو یہی کام ہی کرنا ہے، بس ہمیں کچھ نہ کہو، یعنی وہ بھی گمراہ تھے تو ہم بھی گمراہی ہی کی طرف جائیں گے۔ اگلی آیت میں بات ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی ان کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار کو سنتے ہیں، یعنی چرواہا پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے جس طرف، بس یہ اس کو سنتے ہیں، جانوروں کو عقل نہیں نہ ہوتی۔ یہی بات ہے نا سورۃ البینہ میں کیا بات آئی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ خیر البریہ، سبحان اللہ، کیسا اللہ نے آنر دے دیا، کتنی پیاری زبردست بات کہہ دی، کتنی بڑی بات کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ کیا ہے، خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق زمین پر چلنے والی، خیر البریہ، بر سے آتا ہے زمین، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو کافر ہیں ان کے بارے میں کیا بات آتی ہے، شر البریہ، شر، اللہ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہہ دیا ہے، جانوروں کا بھی دین دین اسلام ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کہا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہر چیز جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف آواز کو سنتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں، اور نہ کچھ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور ہیں کیا وہ سمم بکمن عمیون فہم لا یعقلون، یعنی یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور انہیں کوئی عقل نہیں۔ اب دیکھیں یہ جو اللہ نے ان کو گونگے، اندھے اور بہرے کہہ دیا، تو کیا یہ واقعی گونگے، اندھے اور بہرے ہوتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ یعنی جو روحانی طور پر، ظاہری طور پر تو اللہ نے سب کچھ ان کو دے رکھا ہے، بڑے بڑے عقل والے ہیں، بلکہ آج تو مسلمانوں سے بلکہ زیادہ ہی عقل دکھا رہے ہیں دنیا کی ترقی میں۔ آپ دیکھیں نا تو آپ ویسٹ میں دیکھیں، کافر جو ہے دنیاوی ترقی میں، دنیاوی تعلیم میں مسلمانوں سے آگے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دنیاوی تعلیم کو روکا ہے، بلکہ ہمیں تو جو سبق ملتا ہے وہ تو آدم علیہ السلام کو پہلے شریعت تو نہیں سکھائی گئی تھی، جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تو کیا پڑھتے ہم سورۃ البقرہ کی بگننگ میں ہی کیا پڑھا تھا ہم نے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتائے، تفسیر کے مطابق اشیاء یا اشخاص یعنی پرسنز کے نام بتائے، اور پھر ان کی خصوصیات یعنی ان کی کوالٹیز اور ان کے بینیفٹس۔ تو یہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے القا یا الہام کے ذریعے آدم کو سکھائے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھئی مسلمان کو خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ نے فرما دیا تم ہی غالب رہو گے، یعنی خلافت تمہاری ہی رہے گی اس زمین پر اگر تم مومن ہو۔ تو جی بات یہ ہو رہی تھی کہ اس آیت میں یہ جو تمثیل، یہ جو پرسونیفیکیشن ہے، ایک اور تفسیر کے مطابق اس کے دو پہلو نکلتے ہیں۔
ایک یہ کہ ان کافروں کی حالت اس طرح ہے ان بے عقل جانوروں کی جیسے، یعنی جو کہ اپنے چرواہے کے پیچھے بس چلے جا رہے ہیں، انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے اور بس وہ ان کی آوازوں پر حرکت کرتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے وہ مثال نہیں بنی ہوئی بھینس کے آگے بین بجانا، یعنی اس کو تو کچھ پتہ نہیں چل رہا آپ بین بجائے جائیں۔ تو یہ بات ہے۔ ایک دوسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ جو بھی نبی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس چیز کا، اور فقط یہ آواز سنتے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں رکھتے کہ انہیں کیوں بلایا جا رہا ہے اور کس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یعنی حق بات، بات اللہ کی طرف آنا، یہ اس چیز سے عاجز ہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یعنی وہ اس طرف وہ توجہ ہی نہیں رکھتے، وہ آنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا کہ جب تک تمہارے اندر طلب نہیں ہوگی ہدایت کی تو تمہیں زبردستی دین کی طرف نہیں لایا جائے گا، تمہیں فری ول دے دی ہے اللہ نے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس آیت میں کیا بات آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، یعنی اسی کی اطاعت کرتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارا دعویٰ یہ ہے، تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اس کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ جب کوئی ایمان لے آیا، جب اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ اللہ پر بلیو کر رہا ہے، رسول پر ایمان رکھ رہا ہے، آخرت پر، تو اب کیا ہے، وہ ساری بندشیں، وہ ساری پابندیاں جو جاہلیت کے زمانے میں اس کے چاہے ابا ہی کر رہے ہوں، یعنی بعض چیزوں کو وہ کہیں جی یہ حرام کر رکھی ہیں ہم نے اوپر، لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، تو اب کیا ہے، ان ساری پابندیوں کو، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، توڑنا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہیں آپ کو کرنے کو۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام جانیے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ایمان والوں کے لیے، اس کو بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھانا چاہیے۔ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو لینا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ۔ اور اس آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی پابندی ہے نہیں، یعنی جو پاک طیب چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا کی ہیں وہ سب کھاؤ، لیکن حرام کیا چیزیں ہیں؟ مردار، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام لیا گیا ہو، تو یہ سب حرام ہے۔ پھر آگے ایکسیپشن آ جاتی ہے، وہ کیا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی آیت کے اگلے حصے میں ایک کنڈیشن ہے کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں یعنی حرام چیز کو کھا لیتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان بچ جائے، تو اور وہ قانون توڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا اور حد سے تجاوز بھی نہیں کرتا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں ذرا۔ اس آیت میں 4 چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے جو کہ حرام ہیں، لیکن آپ کو یاد رہے کہ قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی کچھ اور جانور ہیں جو کہ حرام قرار دیے گئے ہیں، جیسے سورۃ المائدہ میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یعنی ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ خالی یہ نہیں کہ یہ صرف 4 چیزوں کا یہاں پر تذکرہ آیا ہے تو ہم کہیں بس یہ 4 چیزیں جو ہیں حرام ہیں، نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اور اس کی مزید ڈیٹیل کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں، جس میں 2 اصول جانوروں کی حلت اور حرمت، یعنی ان کے حلال ہونے اور حرام ہونے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں ذکر ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ حدیث جو ہے وہ اس کو واضح کر رہی ہے، اس آیت کی وضاحت کو مزید ہمارے آگے رکھ رہی ہے۔ جیسے درندوں میں ذو ناب، وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، اور وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے، ذو محلب اس کو کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ جیسے اس کی وضاحت میں یوں سمجھیے کہ وہ جانور جیسے شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، جو کہ اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں، چیرتے پھاڑتے ہیں، وہ حرام ہیں۔ پھر اسی طرح پرندوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے عقاب ہو گیا، اور اس کے علاوہ کچھ پرندے ہیں جو کہ پنجوں سے شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو وہ حرام ہے کھانے کو۔ پھر اسی طرح حدیث میں گدھا، کتا وغیرہ بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح اس آیت میں جو سب سے پہلے بات آ رہی ہے، میتتا یعنی مردار،
چاہے وہ حلال ہی جانور ہو، لیکن اگر وہ مر چکا ہے، یعنی بغیر ذبح کیے، ذبح نہیں اس کو کیا، طبعی طور پر یا کسی یعنی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے وہ مر جائے، یا شرعی طریقے سے اسے ذبح نہ کیا جائے، یعنی شرعی طریقے کے خلاف اس کو ذبح کیا گیا ہے، یا گلا گھٹنے سے مر گیا، یا کسی پتھر یا لکڑی وغیرہ کے لگنے سے وہ مر گیا، تو اس کا کھانا حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، ذرا اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، یعنی چاہے حلال جانور ہی ہے، یعنی آپ جیسے گائے لے لیں، وہ ہے تو حلال کھانے کے لیے، لیکن اب وہ کسی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی مر گئی، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، یا کسی حادثے میں یا کسی چوٹ سے یا گلا گھٹ کر کسی طریقے سے وہ مر گئی ہے اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، اور یا کسی نے ذبح کیا ہے تو اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا، تو وہ کھانا حرام ہوگا۔ اسی طرح بڑی اہم بات وہ یہ کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ، یہ تو ہو گئے عام طبعی طور پر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اگر ذبح نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ کا نام نہیں لیا، جس طرح طریقہ ہے ذبح کا، وہ حرام ہو گئے جانور۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نظر چڑھایا جائے، وہ بھی، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے اس پر آپ اللہ اکبر بھی کہہ لیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ذبح کیا گیا وہ جانور، وہ غیر اللہ کی خوشی کے لیے، غیر اللہ کی نظر کے لیے۔ دیکھیں اللہ نے کہا نماز میرے لیے، قربانی میرے لیے، تو رضا کس کی چاہیے؟ پلیئر کس کا چاہیے؟ اللہ کا۔ اگر ہم کسی اور کا پلیئر چاہتے ہیں، کسی فوت شدہ شخص کے جا کے دربار پر ذبح کیا جا رہا ہے، کیوں بھائی؟ اللہ کی زمین تو ساری وسیع ہے، جہاں مرضی ذبح کرے جا کے آپ۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے چھپا کے صدقہ دو تو بڑا بہتر ہے، کہیں بھی جا کے کسی بھی قصاب کی دکان پر گائے ذبح کر لیجئے۔ اگر اللہ کے نام پر آپ نے صدقہ کرنا ہے، کوئی دیکھ دینی ہے، تو کسی بھی جگہ پر جا کے، غریبوں کی جھونپڑیاں ہیں جہاں پر، وہاں پہ جا کے دیگیں بانٹ دے، کیوں درباروں میں ہی جائیں؟ وائے؟ اللہ نے کہا ہے، کوئی حدیث ہے اس میں کہ دربار پہ ہی جا کے تم نے دیگ بانٹنی ہے؟ وہاں پہ سارے وہ جو بھکاری ہیں اور سارے نشئی اور سارے جو وہ کاروبار کرنے والے شخص ہوتے ہیں، وہ سب پہنچے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لنگر بٹنا ہے۔ کیوں بھئی؟ کہاں اللہ نے کہا ہے؟ کس حدیث میں کہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے ساتھ کچھ اور بھی مطلوب ہے، پیورلی اللہ کی پلیئر آپ کو نہیں چاہیے۔ اللہ معاف کرے۔ اگر اللہ کی رضا چاہیے تو جہاں مرضی آپ کریں، جہاں مرضی، اللہ نے تو کہا چھپ کے، جو تم چھپا کے صدقہ دو گے اس کا تو اجر ہی بڑا زیادہ ہے، دیں جہاں پر مرضی دے گے دیں، جہاں پر مرضی آپ ذبح کریں اللہ کے نام پر جانور، کیوں ایسا ہے؟ تو یہ جو وہاں پہ جو کھانا دیا جائے گا، جو جانور ذبح ہوگا ایسی جگہوں پر، تو وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے، چاہے آپ اس پر اللہ اکبر پڑھتے رہیں، کرتے رہیں، لیکن اللہ کو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو چیزیں حرام ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں، جو لکھنے میں پتہ چل رہی ہیں، وہ ہم انہیں کو حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی رضا، اللہ کی برتری سب سے بڑھ کر ہے۔ اور دیکھیں اس کی مماثلت کس کے ساتھ ملتی ہے، یعنی یہ کام سملر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جیسے مشرکین عرب کیا کرتے تھے، یہ لات اور عزا، یہ جو بت تھے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر ذبح کرتے تھے جانوروں کو، اور آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے۔ تو بات تو وہی، پھر مسلمان جو ہیں چاہے وہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، لیکن اگر وہ کام ایسا کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر یہ اس قربانی دے رہے ہیں کسی اور کی خوشی کے لیے، تو وہ حرام ہے۔ اچھا، اسی طرح دو ایسی چیزیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دی ہیں، البتہ وہ مردار ہیں، جیسے کہ ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی، ٹھیک ہے، وہ چاہے مردہ حالت میں بھی ہوں، وہ حلال ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی سی فوڈ کو حلال کیا۔ اور اسی طرح آیت میں سور کے گوشت کا ذکر آ رہا ہے، خنزیر کا گوشت، وہ حرام ہے۔ اور دیکھیں اگر اس جانور کے بارے میں پڑھا جائے تو یہ ایسا بے حیا اور بدترین جانور ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کے گوشت کے بارے میں پڑھ کر اور اس کی حرکتوں کے بارے میں پڑھ کر اس کے باوجود بھی جو نان مسلم ہیں کس طرح اس کو کھاتے ہیں۔ یعنی بات وہی ہے کہ شیطان نے ان کے جو اعمال ہیں نا بڑے خوبصورت کر کے ان کے آگے رکھ دیے ہیں۔
وہ گندی چیز کو ان کے آگے بڑا سجا دیا. اور آج دیکھیں سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہی اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے اور وہی اسی طرح کی حرکتیں ہم کرتے ہیں جو بھی خوراک ہمارے پیٹوں میں جاتی ہے. تو آپ دیکھیں اگر بے حیا جانور ہے وہ اور گندا ترین جانور ہے، اس کے بارے میں اگر پڑھا جائے تو یہ یعنی جو جانور مسلمان کھاتے ہیں وہ بڑے حیا والے اور معصوم جانور ہوتے ہیں، اور یہ تو ہر گند مند کھا لیتا ہے یہ جانور، اور بے حیا جانور ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس کو کھا رہے ہیں ان میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی دیکھیں ایمان والے کہتے ہیں کہ عورت کو کپڑے پہناؤ، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اس کو کور کرو، وہ سارا عورت کو ننگا کر رہے ہیں. حیا کہاں گئی؟ تو جو انسان کھاتا ہے وہی پھر اس کا باہر آتا ہے. تو اسی لیے حلال، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ اپنے لیکچرز میں کہ حلال کے کھانے پر ہمیں حلال کھانے کی طرف بڑھنا چاہیے اور دعا رکھنی چاہیے ہمیشہ، کیونکہ آج جو ہم حلال خود کھائیں گے جو ہمارے پیٹوں میں جائے گا اور اپنے بچوں کو جو کھلائیں گے وہی ان کی اثرات ہوں گے، اور وہی ہمارا مکافاتی عمل ہے. اگر بچوں کو حرام کھلا دیا تو آپ پھر یہ بھول جائیں کہ بچوں میں کوئی نیکی آئے گی، اور پھر آپ کے ساتھ وہی انجام ہوگا جو آپ نے کیا ہوگا بچوں کے ساتھ، جو ان کو کھلایا حرام جو کھلائے گا وہ پھر بچے وہی کچھ باہر آئے گا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رزقا طیبا، یہ دعا مانگتے رہیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہمارے بچوں کو بھی. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ اگر آپ کا لباس، آپ کا کھانا پینا حرام کا ہوا تو آپ کی تو عبادات قبول نہیں ہے. کتنی محنت سے ہم نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت تو ہوتی ہے نا. دیکھیں ہم سردیوں کے موسم میں وضو کرنا کیا مشکل نہیں لگتا؟ اگر ٹھنڈا پانی ہو تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا. پھر اسی طرح یعنی گرمیوں کی اپنی کچھ پرابلمز ہیں، سردیوں کی کچھ اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، یعنی نیکیوں کے کرنے میں بھی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان میں بندہ اسٹرگل کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ جی وہ تو اللہ نے قبول ہی نہیں کی، ہمارا کھانا پینا حلال کا نہیں تھا، حرام کا تھا. تو یہ بڑی خسارے کی بات ہے. تو یا رب تو ہمیں توفیق دے کے رزق حلال کی طرف ہم جائیں اور رزق حلال ہی ہمارے بچوں کو عطا کر. یہ جو بات ہے دعاؤں میں رکھیے اور اپنی اگلے نسلوں کے لیے بھی دعا کیجیے. اچھا جی، اب آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت کن 3 شرائط پر، 3 کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں. یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ اوپر بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو حدیث بھی آپ کے آگے رکھ دی جو حدیث بتا رہی ہے، کیونکہ ہمارا ماخذ جو ہے، جو سورس ہے، قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے نا. ان دونوں کے وداؤٹ دین مکمل نہیں ہوتا. دیکھیں نا، اب قرآن کریم ہمیں حج کے بارے میں تو بتا رہا ہے کہ حج کرو، لیکن مناسک کیسے کرنے وہ تو نہیں پتہ. وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، وہ تو آپ کو قرآن سے نہیں مل رہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں آپ کو حکم ملتا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو اس لیے دین یعنی جو حجت ہے نا وہ قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے سے کمپلیٹ ہوتی ہے. اب اگلی آیت میں جو میں بات کرنے لگی کہ حرام چیزوں کے استعمال کی 3 کنڈیشن بتا دی گئی ہیں، 3 شرطیں ہیں. ان 3 شرائط کے ساتھ کوئی حرام چیز کھا سکتا ہے. وہ یہ کہ کوئی واقعی مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی اس کی جان پر بن گئی ہے، بھوک یا پیاس کی وجہ سے اب وہ مرنے کے قریب ہے، اسے کچھ نہیں اور مل رہا، ٹھیک ہے، بھوکا ہے، اللہ معاف کرے، جیسے جنگ کے حالات ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے کوئی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، قحط کے دن ہے، یہ کوئی یعنی یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ بھوک یا پیاس سے اس کی جان پر بن گئی ہے، یا پھر بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہے. تو اس حالت میں حرام چیز کے علاوہ کوئی اور اگر چیز اس کو اویلیبل نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو پھر وہ حرام چیز کھا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اتنی کھانی ہے کہ جتنی کہ اس سے اس کی جان بچ جائے، ٹھیک ہے، اتنی لینی ہے مجبوری کی حالت میں. یہ نہیں کہ اب اس حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. یعنی دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی خواہش نہیں ہے اس کے دل میں، وہ جو یعنی اللہ کے حکموں کو وہ ماننے والا ہے، وہ دل سے نہیں چاہتا، لیکن وہ مجبور ہے، بے بس ہے، عاجز ہے، تو اس کے دل میں ایسی خواہش ہرگز نہیں ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اب وہ حرام چیز لے رہا ہے. دوسری شرط ہوگی. اب تیسری کیا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں.
یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ حرام چیز کے اگر چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ سے اگر اس کی جان بچ گئی ہے تو ٹھیک ہے، بس اس سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. یعنی جتنے سے اس کو افادیت ہو گئی ہے، جتنی مقدار سے اس کو بینیفٹ ہو گیا، بس اب خلاص، ٹھیک ہے. یعنی اس سے اب حد سے نہ بڑھا جائے، ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 کنڈیشنز ہو گئی ہیں، اللہ نے اجازت دے دی. یہ 3 صورتیں ہیں کہ ان حالتوں میں تم حرام کو بھی کھا سکتے ہو. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی. اچھا جی، اوپر میں نے آپ کو ڈیٹیل دی تھی کہ یہ جو جن جانوروں کو اللہ کے چاہے اللہ کے نام پر ہی ذبح کر رہے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو وہ حرام ہے. تو اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ کچھ اشیاء بھی اگر جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز یا چڑھاوے کی ہوں گی تو وہ حرام سمجھی جائیں گی، وہ بھی حرام ہوں گی. جیسے قبروں پہ لے جا کر وہاں سے خرید کر قبروں کی ارد گرد فقراء مساکین پر دیگوں اور لنگروں کو بانٹنا، مٹھائی اور پیسہ وغیرہ کی تقسیم، یا پھر اسی طرح عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام ناجائز ہیں اور حرام ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں. اللہ نے تو یہ کام کرنے کو کہا ہی نہیں ہے. وہی بات آگے کہ حدیث میں تو ایسا کچھ ہے نہیں ہے. تو اللہ تو فرما رہے ہیں نماز، روزہ وغیرہ تمام جو عبادات ہیں وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے. اور یہ اس حدیث کو البانی روایت کر رہے ہیں. ملعون من ذبح لغیر اللہ، صحیح الجامعہ، یعنی یہ صحیح حدیث ہے. تو جان لیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی یہ بھی شرک میں آ گیا نا، کہ اللہ کو خوش نہیں کر رہے، کسی اور کی نظر و نیاز کی خاطر یہ کام ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے. اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے انہیں بیچ ڈالتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اور نہیں بات کرے گا اللہ قیامت کے دن ان سے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس آیت کی وضاحت میں بات کچھ یوں آتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عام لوگوں میں، یعنی جو عوام الناس ہے، جو عام لوگ ہیں، جتنے بھی ان میں غلط تہمات یا ڈاؤٹس یا سپرسٹیشیس تھنکنگز یا پھر بے جا پابندیوں کی وجہ سے، یعنی بے جا سختیوں کی وجہ سے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا دین میں بے جا سختیاں کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر کیا نئی نئی باتیں ادھر ادھر کو نکل جاتی ہیں، پھر نئی نئی لوگ باتیں نکال لیتے ہیں ان کو آسان کرنے کے لیے. شریعت میں نئی نئی چیزیں نکل آتی ہیں. تو ان سب کی ذمہ داری علماء پر ہے کہ ان سب کو ٹھیک کیا جائے. یعنی علماء کا فرض ہے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو سادی سی مثال ایک دیتی ہوں. اب ایک باغ ہے، ٹھیک ہے. اب مالی آتا کیا کرتا ہے، جو پودے کی جو اس کی جو برانچز ہیں جو ادھر ادھر کو خام میں نکل رہی ہیں، تو وہ ان کو کانٹ چھانٹ کرتا ہے نا، تاکہ وہ جس طرح پودا اس کو خوبصورت طریقے سے وہ بنا دیتا ہے، گول کرنا ہو تو گول کر دیتا ہے، اس کی جو بھی اس نے شیپ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مالی کا کام ہوتا ہے کہ باغ کو خوبصورت طریقے سے اس نے پھر سے اس کی اصل حالت میں لے آئے گا. پھر اسی طرح آپ گھاس میں دیکھیے تو گھاس کے علاوہ اور کچھ جو ویڈز ہیں نکل آتی ہیں جو کہ مٹی کی زرخیزی لے رہی ہوتی ہیں، اس کا فوڈ لے رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو نکالتا ہے. یعنی ساری کانٹ چھانٹ کرتا ہے. اس مالی کے بغیر جو ہے باغ چلتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ تو پھر وہ بن جائے گا. آپ دیکھیں، آپ 10-15 دن اپنے جو آپ کا لان ہوتا ہے اگر اس کی گھاس نہ کاٹیں تو وہ کیسا ہو جائے گا، اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی. تو یو نیڈ گارڈنر، یعنی اس کی دیکھ بھال کرنے والا. تو اسی طرح دین کو ریفریش کرنے کے لیے، یعنی دین کی باتوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ مٹی آ گئی ہے تہ کوئی غلط باتوں کی یا غلط عقائد کی، کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں لوگوں میں، پھیل گئی ہیں، تو اب ان کو فریش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مجدد بھیجتا ہے.
اپنے سچے عالموں کو اٹھاتا ہے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں، صحیح باتیں سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بھی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ حرام ہے، اس طرف مت جاؤ، یہ حلال ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالموں کی، اسکالرز کی لگائی ہے۔ اب وہ لوگ یعنی وہ عالم دین جن کو کتاب کا علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں بات آتی ہے نا کہ کچھ ایسے بھی عالم اٹھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو کہ فتنے پھیلائیں گے، جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، یہ قرآن کریم میں بھی بات ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے اس بلا سے۔ تو اب جو یہ کام کریں گے وہ کس لیے؟ یعنی ذرا سا اپنا فائدہ دیکھا، دنیا کا فائدہ دیکھا، تو اللہ کے احکامات جو شریعہ لاز ہیں ان کو لوگوں کو آگے نہ بتایا، یا بتایا بھی تو ان کی اصل حالت چھپا لی، توڑ مروڑ کے ان کے آگے رکھ دیا لوگوں کے۔ تو ایسا کیوں انسان کرتا ہے؟ جب ان دوسرے انسانوں کی خوشی کے لیے یا اپنے دنیاوی فائدے کے لیے وہ کچھ لینا چاہتا ہے، جیسے کہ اب یہودیوں نے کیا۔ پچھلے پارے میں سارا کچھ تو یہ پڑھ کے آئے ہیں، پہلے پارے میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں تباہی ہے ان پر، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یعنی تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ دیا پھر کہتے تھے اللہ کی طرف سے، چینج کر دیا نا، یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پڑھا ہے نا یہ ہم نے سورۃ البقرہ میں کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا جو ایک گروپ تھا اسکالرز، ان کے کیا کرتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے، یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، ما عقلوہ کا مطلب اس چیز کو اچھی طرح جانتے، بوجھتے، سمجھتے، پھر اس میں اس رول کو چینج کرتے۔ اور یہ پڑھا ہے نا ہم نے کہ جیسے انہوں نے زانی کی سزا کو یعنی سنسار کرنا ہی تھا، لیکن انہوں نے چینج کر وہ کوڑے رکھ دی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے مذہب میں یہی ہے نا، دین اسلام میں سنسار کرنا ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بدل کے رکھ دی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیز تھیں، یعنی اپنی مرضی سے جو شریعہ لاز تھے ان کو چینج کر کے رکھ دیا۔ تو آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اگرچہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو چینج کر دیں، تو ہم ان کی جو ان کی تفسیر ہوتی ہے، جو اس کی وضاحت ہوتی ہے آیت کی، اس کو نعوذ باللہ اللہ اس چیز سے بچائے، اس کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے عالم ہیں، تو یہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، تو یہ بات تو ظاہر ہے۔ تو یہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی سزا آپ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور کیسا حسرت والا کام ہے کہ اللہ نے کہا ہے میں نے قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرنی اور ان کو پاک ہی نہیں کرنا، یعنی ان کو منہ ہی نہیں لگانا، یہ بات سمجھے تو کتنی بڑی سزا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہی حسن الخاتمہ عطا کرے، اور اللہ کی بات کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے آگے کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یعنی جنہوں نے چھپایا حق بات کو، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کی بجائے عذاب لے لیا انہوں نے، حالانکہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، اور کیا ہی صبر کیے بیٹھے ہیں آگ کے اوپر، یعنی پتہ بھی ہے کہ ہونا کیا ہے، عالم ہے، اس کے باوجود صبر کیے بیٹھے ہیں آگ پر کہ ہم آگ پر ہی راضی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس میں بڑی سخت وارننگ، بڑی سخت وعید آئی ہے، جس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص لایا جائے گا، وہ عالم ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں نے تو اللہ تیرے بات کو میں نے آگے پہنچایا اور میں نے علم سیکھا، تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے، یعنی اپنے فیم کے لیے تو نے علم سیکھا اور لوگوں کو آگے بات پہنچائی، اور تجھے اس سے یعنی تو نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کی تجھے رضا حاصل ہو، یعنی یہ سب ریاکاری تھی، اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بلکہ اس سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی طرح شہید کو لایا جائے گا، اور وہ بھی یہی دعویٰ کرے گا کہ اللہ میں نے تیری خاطر میں نے میدان جنگ میں نے لڑائی کی ہے اور میں دشمنوں سے لڑا ہوں، تو اللہ کہے گا نہیں، تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تو تجھے کہا گیا چل اب تو جہنم میں۔ اسی طرح کر کے 2-3 اور لوگ آئیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ جو اعمال ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہوں گے بس وہی قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، یا رب تو ہمیں ان میں سے کرنا جن پر نہ کوئی خوف ہو، نہ کوئی غم ہو،
اور اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں بچائے. اس پر بھی دعا ہے، اگین میں بتا رہی ہوں، اور اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، اکثر پڑھتی رہا کریں. جیسے اللہم طہر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریاء و السنتنا من الکذب و اعیننا من الخیانہ. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی اور بھی ہے. تو ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں ہم نے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، نفاق سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، بد اخلاقی سے، ہر قسم کی برائیوں سے جو ظاہری ہیں، چھپی ہوئی ہیں، وہ گناہ جو ہم سے پہلے ہو چکے یا ہونے والے ہیں، یا وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے جو یا انجانے میں ہو گئے، اللہ تو ہماری ان پر پکڑ نہ فرما اور ہمیں ان برائیوں سے بچا. پھر ہے جی آگے بات، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. اب یہ جو اوپر سزا کے بارے میں ذکر ہو گیا، اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب، اور صبر کیے بیٹھے ہیں. پتہ ہے ان کو آگ میں جانا ہے لیکن خوش ہیں اس پر. تو یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ اسی لیے ہوا، ذالک بان اللہ نزل، یعنی کہ اللہ نے کتاب کو تو حق کے ساتھ نازل کیا تھا، اور لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اور اپنے ہی جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے نا، یعنی ہمارے اختلافات، ڈفرینسز، یہ جو اوپینینز ڈفر کرتی ہیں ایک دوسرے سے، چلیں اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج بھی دیکھیں تو کچھ اسکالرز ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک دوسرے پر الزامات اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. سیکٹس بن گئے ہیں، کتنے سیکٹس ہمارے بن گئے ہیں، کتنے مطلب فرقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات ملے گی، اور اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم، اور واقعی آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے نا، میں نے تو یہ بات دیکھی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کے لیے عزت، احترام، آنر، محبت، نرمی رکھتے ہیں تو اللہ اس کا اتنا خوبصورت ریٹرن دیتے ہیں کہ کیا بتاؤں. واقعی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حق کے دروازے کھولتے ہیں، آپ کو وہ دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. یعنی ہم سیدھا راستہ چاہتے ہیں نا، ہم تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے. بڑی زبردست بات ہے جب آپ دوسروں کے لیے یقین جانی، اور ایسا سکون ملتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے اچھی فیلنگز رکھتے ہیں. اگر کوئی بات اوپینین ڈفر بھی کر رہی ہے تو اس پہ بھی رسپیکٹ سے، طریقے سے بات کی جائے. یہ نہیں کہ جھگڑا ہو، ہیٹ ہو، جیلسی ہو. اور دیکھیں یہ اختلافات قرآن کریم میں آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا ہے کہ اے ایمان والو تم ایسے نہ کرو، انہیں اختلافات میں مت پڑو، کیونکہ تم سے پہلے ایسی قوموں نے کیا تو وہ کیا ہوئے، ان کے لیے تباہی ہو گئی، ہلاکت، ان کا یعنی ہلاکت کی طرف وہ گئے، تباہ ہو گئے. یہ جو فرقے بازی ہیں، یہ جو یعنی یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، سیکٹس بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں گوارا کرتا، اس کی بات سننا نہیں گوارا کر رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، یہ اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں. تو اللہ سیدھے راستے پر رکھے، آمین یا رب. تو جی یہ رہی ایک پیج کی تفسیر، انشاءاللہ نیکسٹ میں دوسرے پیج کی ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.